پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے اور سیکھتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے۔ سیکھتے کیا ہیں؟ قرآن کریم کی ان آیات کو لمحہ موجود سے آج سے جوڑتے ہیں کہ قرآن کریم آج کس طرح ہماری ذہنی امامت کرتا ہے، ہمیں روشنی اور ہدایت فراہم کرتا ہے۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ اپنے علماء کے جتنے بھی ہم شکر گزار ہو جائیں وہ کم ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم یتیم کے مال کے حوالے سے بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، جینے کے آداب بتا رہا ہے، معاشرت کیسی ہونی چاہیے۔ تمہارا معاشرہ پاکیزہ ہونا چاہیے، کسی کے مال پر نگاہ نہ رکھو، حتیٰ کہ اگر یتیم ہو تمہارے پاس کوئی تو فرد کی ذمہ داری کیا ہے، معاشرے کی ذمہ داری کیا ہے، ریاست کی ذمہ داری کیا ہے۔ ہم ایک سوال یہ بھی رکھیں گے کہ یتیم کہتے کسے ہیں، یتیم کس عمر تک یتیم ہوتا ہے۔ یعنی ایک ذہنی عمر ہوتی ہے، ایک جسمانی عمر ہوتی ہے۔ ایک شخص، ایک بچہ بڑا ہو گیا، وہ جسمانی طور پر تو بالغ ہو گیا مگر ذہنی طور پر بالغ نہیں ہوا، تو کیا ہم اسے یتیم کہیں گے یا اسے یتیم نہیں کہیں گے؟ کیا اس کا مال ہم اس کے حوالے کریں گے کہ جو اس کے والد چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ یہ بھی سوال رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اس پہ بات کروائیں گے، لیکن ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت پہلے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اور آپ یہ دیکھیں کہ سنگینی اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اوزان کی کچھ بات ہوگی، وَأَوْفُوا الْعَهْدَ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا پہ بھی بات کروائیں گے، سیکھیں گے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا جانا مانا نام، مقبول، محبوب اور ممتاز نام پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بنی اسرائیل اور آیات 34 اور 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ مال یتیم کے پاس
نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ابو جہل کس غزوے میں مارا گیا تھا؟ درست جواب غزوہ بدر میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ تحویل قبلہ کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں ہے؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، یا سورہ بقرہ میں، یا سورہ واقعہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، اب یہ مال یتیم کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ مال یتیم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے اس آیت میں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، یتیم کے بارے میں قرآن مجید میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں، سب سے زیادہ جامعیت کے ساتھ سورۃ النساء میں ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیہ مبارکہ جو آپ نے تلاوت فرمائی سورۃ الانعام میں ہے، سورۃ البقرہ میں ہے، سورۃ الدہر میں، سورۃ الفجر میں، سورۃ الماعون میں، قرآن مجید میں جا بجا یتیم کے بارے میں احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے پوچھا کہ یتیم کسے کہتے ہیں، تو یتیم وہ نابالغ کہ جس کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا ہو، ٹھیک، وہ یتیم کہلاتا ہے شرعاً۔ اور جانوروں میں جس کی ماں بچپن میں مر گئی ہو، وہ جانور یتیم کہلاتا ہے، کیونکہ انسانوں کا نسب باپ سے چلتا ہے اور کفالت باپ کرتا ہے، اور جانوروں کا ماں سے چلتا ہے۔ ہمارے عرف میں جس کے ماں باپ دونوں انتقال فرما جائیں تو اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ باقی جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں جی، وہ اچھا، ان تمام سوالات پر جانے سے پہلے جی آپ تفصیلی گفتگو فرمائیے گا۔ یتیم اور یسیر، جی یہ دو لفظ آتے ہیں سامنے، جی ان دونوں میں مفتی صاحب کیا فرق ہے؟ یتیم تو اسی کو کہیں گے کہ جس کے باپ کا بچپن میں انتقال ٹھیک، ہو گیا ہو۔ یسیر میں عموم ہے، اچھا، کیونکہ آدمی تنگ دست یا مشکل میں، تنگی حالات میں بچپن میں بھی ہو سکتا ہے، حالت یتیمے میں بھی ہو سکتا ہے، اور غیر یتیمی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔
اور اسیر کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کے بندے اس کھانے کی یا طعام کی چاہت کے باوجود اپنی حاجت کو مؤخر کر کے یتیم کو فرمایا کہ مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو جو قید میں ہوتا ہے اسے کھلاتے ہیں۔ ٹھیک، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ جو کھلاتے ہیں تو صرف اللہ کی محبت میں ٹھیک، اور اللہ کی رضا کے لیے، اور ترجیحات اس کے پیش نظر نہیں ہوتی۔ یسر کے معنی آسانی کے بھی ہیں، تو عصیب کے مقابلے میں ہو تو یسیر کے معنی آسان ہوتے ہیں، عصیب کے معنی مشکل ہوتے ہیں۔ تو یہ جیسے اس کا سیاق و سباق ہوگا اس کے اعتبار سے معنی کا تعین ہوگا، لیکن یتیم شرعی طور پر اور لغوی طور پر بھی اسے کہتے ہیں کہ جس کے باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا ہو۔ ٹھیک، اور اگر ماں کا انتقال ہو گیا تو ماں کا انتقال ہو گیا تو یتیم شرعی تو نہیں ہے، لیکن حقیقی معنی میں ظاہر ہے کہ ماں بھی اس کی کفیل ہے، تو اسے بھی ہمارے ہاں عرف میں یتیم کہہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوالات پہ ہم آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت سے پہلے، ایک آیت پہلے، اللہ تعالیٰ زنا کے حوالے سے بھی یہ بات کر رہا ہے، لا تقربوا الزنا، اللہ اکبر، اور یہاں پر بات ہو رہی ہے لا تقربوا مال الیتیم۔ اب یعنی کتنی اس کی اہمیت یا اس کی سنگینی بیان کی جا رہی ہے، ذرا اسے کھولیے گا۔ چونکہ فحاشی میں آخری حد جو ہے وہ زنا ہے، ٹھیک، اور اس لیے اس کا شمار اکبر الکبائر میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا قرآن کریم محرمات سے اجتناب کے لیے فصاحت سے اور مبالغے سے کام لیتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا میں مبتلا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ان محرکات کے قریب بھی نہ جاؤ کہ جس سے زنا کی تحریک پیدا ہو، ترغیب پیدا ہو یا آسانی پیدا ہو۔ اسی مبالغے کے ساتھ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ یتیم کے مال کو ہڑپ کر لینا اور ہضم کر لینا یہ تو بہت سنگین بات ہے، بلکہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اللہ اکبر۔ الا باللتی ہی احسن، سوائے ان مصلحتوں کے کہ جو شریعت کی نظر میں احسن ہیں، اور آگے یہ بتایا کہ حتی یبلغ اشدہ، کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو تا وقتے کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور اپنے مال کی حفاظت کا اور اپنے لیے کیا مفید ہے اور کیا مضر ہے اس کو سمجھنے کا اہل ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اس مرحلے پر اس کا مال اس کی تحویل میں دے سکتے ہو۔ مزید اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء میں فرمایا کہ یتیم کے مال میں گڑبڑ کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ النساء 2 میں فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یہ بھی نہیں کہ تم لو کوالٹی کا مال اس کو دے دو اور اس کے بدلے میں اس کی اعلیٰ کوالٹی کا مال خود رکھ لو۔ فرمایا یہ بھی نہیں ہوگا،
اس کا مال جیسا ہے اسی حالت میں اس کے حوالے کر دو، اور طیب مال کو خبیث مال سے تبدیل نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جو صورت ہوتی ہے کہ مال کو گڈمڈ کر کے اور پھر اس کو استعمال کرنا، فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ ایک ٹیکٹکس یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کہیں کہ ہم تو مل جل کر رہتے ہیں، مل جل کر کھائیں گے پئیں گے، اور اس بہانے یتیم کے مال پر ہاتھ صاف کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ فرمایا جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا یتیم عمر کے لحاظ سے بالغ ہو جائے تو فقہی اعتبار سے اسے بالغ مانا جائے گا، لیکن اگر وہ یتیم سے تھا اور بلوغت کے مرحلے میں داخل ہوا اور پھر اس کا مال اس کو تفویض کرنا ہے تو صرف عمر کا اعتبار نہ کرو بلکہ اس کی صلاحیت کا بھی اعتبار کرو، عقل و شعور کا بھی اعتبار کرو کہ آیا وہ اپنے مال کی حفاظت کا اہل ہے یا نہیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، جب یتیم بالغ ہو جائیں تو ان کو آزماؤ۔ پھر فرمایا کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم یہ سمجھو کہ اس کی عقل میں پختگی آ گئی ہے، پورا شعور اور سمجھ آ گئی ہے، اپنے نفع نقصان کو پہچاننے لگا ہے، تو پھر فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ لیکن محض عمر کے لحاظ سے بالغ ہو جائے مگر عقل و شعور کے اعتبار سے اپنے مال کی حفاظت کا اہل نہ ہو تو اس وقت اس مرحلے پر اس کا مال اس کے حوالے نہ کرو۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کہ جو نادان ہیں ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ جسے اللہ نے تمہاری گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، انہیں کھانے پینے کا سامان بھی دو، وَاكْسُوهُمْ، لباس بھی فراہم کرو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھے انداز میں اور پیار کے انداز میں بات کرو۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ یہ سمجھدار ہو گیا تو ہم سے حساب لینے آئے گا، تو فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا، کہ ان کا مال اس وقت نہ کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، اس اندیشے میں سے کہ وہ جلدی بڑے ہو کر اپنا حق مانگیں گے تو فضول خرچی کر کے اور عجلت میں ان کے مال کو نہ کھاؤ۔ وہ جو فرمایا تھا کہ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو اس کا معنی یہی تھا کہ ان کے مال میں سے اگر ان پر بھی خرچ کرنا ہو تو کفایت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ کرو۔ پھر ایک اور قرآن مجید نے صورت بھی بیان فرمائی کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، فرض کیجئے
کہ ایک شخص کی کفالت میں یتیم آ گیا ہے اور وہ یتیم، اس یتیم نے ترکے میں اچھا مال پایا ہے، اور جو اس کا کفیل سرپرست ہے وہ خود نادار ہے، تو وہ چونکہ اس کی کفالت کی ذمہ داری بھی انجام دے رہا ہے، اس کے مال کی حفاظت بھی کر رہا ہے، ٹھیک، تو اگر فقیر ہے تو حسب ضرورت معروف طریقے سے اس کے مال کو کھائے، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اگر وہ مالدار ہے تو پھر وہ اس کے مال کو کھانے میں سے یا اپنے استعمال میں لانے سے بچا رہے، اپنا مال کھائے اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو کفیل ہے یہ بھی اتنا ہی لے گا جو کم سے کم مال ہوگا یتیم کے مال میں سے اپنی کفالت کے لیے، اور یہی فارمولہ اور یہی کلیہ ریاست کے سربراہ کا وظیفہ قرار پایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جی تو یہی فارمولہ طے کیا تھا جی کہ جب ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا اور کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر والوں نے ان کو، جسے ہمارے ہاں مرغن غذا کہتے ہیں، عمدہ غذا کا اہتمام کیا، تو آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تھوڑی تھوڑی بچت کر کے رکھی تھی تاکہ ایک دن آپ کو اچھا کھلائیں، تو آپ نے اپنے وظیفے میں سے اتنی مقدار کم کر دی کہ مجھے اتنا ہی بیت المال سے لینا چاہیے کہ جیسے اس ریاست کا جو شہری کم از کم معیار کا لیتا ہے یا اس کو ریاست دے پاتی ہے۔ تو اس میں توازن اور اعتدال کو اور کفایت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب ایک بات، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کفیل ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب والا، میرا جو معیار زندگی ہے وہ بہت بلند ہے، تو میں یتیم کا مال ہے اور جتنی میری مرضی ہوئی، کفیل یعنی چچا ہے یا تایا ہے یا کوئی بڑا ہے خاندان کا، اگر وہ زیادہ لے رہا ہے تو وہ کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتِيمِ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، کہ جو یتامہ کے مال کو ظلمن کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں، اور کہ فَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان کو عن قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا اور ڈالا جائے گا۔ اس لیے یتیم کے مال کے بارے میں ہمیشہ خدا ترسی سے کام لینا چاہیے۔ فرمایا کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ہرگز نہیں تم یتیم کی تکریم نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم سارا وراثت کا مال سارے کا سارا ہڑپ کر جاتے ہو۔ فرمایا یہ بھی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور پھر آپ اجازت دیں ارشاد۔ تو قرآن مجید نے جو چند احتیاطیں مزید بیان فرمائی ہیں وہ یہ بیان فرمائی ہیں کہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب تم یتیم کا مال اس کے ذی عقل و شعور اور بالغ ہونے کے بعد ان کے حوالے کرو
تو 2 گواہ بھی سبحان قائم اللہ کر دو، سبحان اللہ۔ تاکہ تمہاری دیانت اور امانت پر کوئی آگے چل کر انگلی اٹھائے تو تمہارے پاس اپنی برات کے لیے اور اپنی کردار کی صفائی کے لیے شہادت موجود ہونی چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ عدل، اسے کہتے ہیں کہ عدل حقیقت میں ہو بھی اور ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ اس کے بعد قرآن نے ایک اور ہدایت دی کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یتیم رہ گیا اور وراثت میں اس کو حصہ نہیں مل رہا، جیسے کسی کے مثلا بیٹا ہے یا ایک سے زائد بیٹے ہیں اور ایک بیٹے کا ان کی زندگی میں انتقال ہو چکا تھا اور یتیم پوتے پوتیاں ہیں، اب اسلام کے اصول وراثت سے ان کو نہیں مل رہا، کیونکہ اصول وراثت یہ ہے کہ قریب کا وارث دور کے وارث کو محروم کر دیتا ہے۔ تو چونکہ بیٹا بیٹی کے مقابلے میں پوتا پوتی ایک درجہ دور ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ جب مال وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو اور اس وقت ایسے قرابت دار اور یتامہ اور مساکین آ جائیں کہ جو اس وراثت میں شریعت کے روح سے حصے دار نہیں بن رہے، تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری میڈیا کو بھی وقتاً فوقتاً یہ تعلیم دینی چاہیے، ممبر سے بھی وقتاً فوقتاً یہ خطبات ہونے چاہیے کہ جس شخص کا صاحب اولاد بیٹا اس کی زندگی میں انتقال کر چکا ہے اور اس کے بچے نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، یتیم ہیں اور اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو اس کو اپنی زندگی میں ان یتیم پوتے پوتیوں کو یا تو ہبہ دے دینا چاہیے جتنا بصورت حیات ان کے باپ کو ملتا، اور یا ان کے حق میں وصیت کرنی چاہیے تاکہ وہ بالکل محروم نہ رہ جائیں اور اللہ کے قانون بھی اپنی جگہ قائم اور نافذ العمل رہے۔ اب آپ بتائیں کتنا بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ اگر یتیموں کا باپ زندہ ہوتا تو بھائیوں کے ساتھ برابر اپنے حق کے طور پر پاتا، کسی پر کوئی احسان نہ ہوتا۔ اب اگر اتنا ہی یا اس سے کچھ کم اس کے یتیم بیٹے بیٹیوں کو دے دے تو وہ اتنا مال بھی چلا گیا، اس کی زندہ ہونے کی صورت میں نہ تمہاری کوئی نیکی تھی نہ تمہارا احسان تھا، اب تمہارا احسان بھی ہے، اب تمہاری نیکی بھی ہے اور ان کا بھلا بھی ہو رہا ہے، صلہ رحمی بھی ہے اور زندگی میں انہیں ہبہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بات جو بیچ میں رہ گئی تھی، اس میں ایک اور بات ارشاد، پہلے آپ فرمائیے۔ ایک اور بات بھی قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے یتامہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کی بات کرنا یا ان کے فائدے کی خیرخواہی کی بات کرنا یا اہتمام کرنا یہ اچھی چیز ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو آپس کے ساتھ ملا کر کھلاؤ پلاؤ تو تمہارے بھائی ہیں، اور وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، لیکن کہ یتیم کا فرض کرو کہ اس کا خرچ اس کے مال میں سے دیا جا رہا ہے اور بجائے اس کے کہ اس کو پکا کر الگ بٹھا دیں
یہ ذرا اچھا نہیں لگتا، اپنے ساتھ ملا کے اپنے حصے کا خرچ اپنے مال سے ڈالو، اس کے حصے کا خرچ اس کے مال سے ڈالو، لیکن اس اختلاط میں بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے۔ ملا کر کھلانے میں اگر یتیم کے وسائل کم ہیں، آپ مالدار ہیں، تو یا تو اپنے مال میں سے 100% کھلائیں، یا یہ ہے کہ اپنے اچھے مال میں سے اس کو بھی برابر دے دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ، اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں مبتلا کر دیتا، تنگدستی میں مبتلا کر دیتا، لیکن اللہ نے تم پر کرم فرمایا ہے، تو تم اس کی شان کریمی سے جو تمہیں ملا ہے اس میں سے یتیموں کو بھی اپنے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات بالکل کلیئر ہو گئی۔ مفتی صاحب، ایک یتیم بچہ ہے جو جسمانی طور پر تو بڑا ہو گیا لیکن ذہنی طور پر وہ بڑا نہیں ہو پایا، اور اس کی عمر وہ 16، 17، 18 برس، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ آگے بڑھتی چلی گئی یا بڑھتا چلا گیا، اور اس کی جو ذہنی بلوغت ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی کہ اسے یہ مال دے دیا جائے کہ فرض کیجئے کہ 2-4 کروڑ، 5 کروڑ، 10 کروڑ جو بھی ہے اس کے ابا کی جو وراثت اس تک دینی ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک بے وقوف کو اور ایک ذہنی طور پہ کمزور شخص کو تو مال نہیں دیا جا سکتا، ورنہ وہ ختم ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں کفیل کی ذمہ داری کیا ہو جاتی ہے؟ اس صورت میں جو اس کا سرپرست ہے یا گارجین ہے یا ولی ہے یا کفیل ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ بلوغت کی عمر میں داخل ہو جائے تو عمر کی بلوغت اور رشد میں فرق ہے، تو محض عمر کی بلوغت پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس کے عقل کی پختگی کا انتظار کرے اور تھوڑا بہت دے کر اس کو تجربہ کرے کہ یہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے، نفع و نقصان کو پہنچا سکتا ہے۔ اگر تجربے سے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا، اگر سمجھو کہ اب یہ رشد اور میچیورٹی جسے کہتے ہیں، عقل کی پختگی کو پہنچ چکا ہے، تو اس کا مال اس کو دے دو، ورنہ پھر اس کی حفاظت کرو اور اپنے مال کے ساتھ ملا کر تجارت کرو، تو اس کے حصے کا جو نفع ہے وہ اس کے مال میں شامل کرتے رہو۔ ٹھیک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہاں پر کیونکہ رشد کا لفظ نہیں آیا، حتیٰ یبلغ اشدہ کا یہاں پر، اس لیے دو باتیں، اشدہ بھی آیا، اذا بلغوا النکاح بھی آیا، لیکن ساتھ سفہاء کا اور رشد کا لفظ بھی آیا۔ ٹھیک، تو سفیہ کے معنی نادان، اب نادان بچہ بھی ہو سکتا ہے، نادان بالغ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، تو اگر رشد میچیورٹی ہے، ذہنی پختگی، شعور، وہ 16 برس کی عمر میں بھی آ سکتا ہے اور 40 برس کی عمر میں بھی نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، ایسا ممکن ہے، ضروری نہیں، لیکن نادر احوال میں ایسا ممکن ہے۔ لہذا اگر خدا نخواستہ ایسی صورت ہو تو پھر اس کے مال کی حفاظت بڑے کریں گے، کفیل کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر چیز بڑی واضح ہو گئی، لیکن صرف ایک بات میں چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ ہم آگے آئیں کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرمودات آپ ارشاد فرما دیجئے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیر بیت المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ نیک برتاؤ کیا جائے۔ وشر بیت المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ،
کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے برا گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ لہذا اس کو حضور نے شر سے تعبیر فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قبض یتیما من بین المسلمین الی طعامہ و شرابہ ادخلہ اللہ الجنۃ البتۃ، کہ جس نے کسی یتیم کو اپنی کفالت میں رکھا اور اپنے معیار کے مطابق کھلایا پلایا، حسن سلوک کیا، اسے ضرور اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ فرمایا کہ سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسا عمل کر دے کہ جو مغفرت سے محروم کر دے، وہ جنتی بن جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من مسح رأس یتیم لم یمسحہ الا للہ کان لہ بکل شعرۃ مرت علیہا حسنات، کہ جس کی کفالت میں کوئی یتیم ہے اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے پیار سے محبت سے دکھاوے کے لیے نہیں اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھ رکھا اور جتنے بال، فرمایا کہ اگر سر پر پورے سر پر ہاتھ پھیرا تو جہاں جہاں اس کا ہاتھ گزرا اور جتنے جتنے بال آئے ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکی عطا فرمائے۔ یعنی یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جس کا اللہ کے رسول نے یہ اجر بتایا، اور یہ بھی فرمایا کہ انا وکافل الیتیم ہاکذا، اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو اس طرح سے دکھا کر کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، یتیم کا کفیل جو ان پورے آداب کے ساتھ جن کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا اس کی کفالت کرے تو وہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا، سبحان اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا قرب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ذمہ داریاں ہمارا دین ہم پر عائد کر رہا ہے۔ مفتی صاحب اب فوراً اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کی پابندی کرو، تم سے پوچھا جائے گا۔ اب یہ یہاں وعدے، بہت سارے وعدے ہوتے ہیں، یہ کلمہ طیبہ بھی ایک وعدہ ہے، عہد الست، بہت سی اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یعنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے؟ چھوٹی سی بات، ہم عام زندگی میں جب انسان کا انسان سے وعدہ ہوتا ہے کیا وہ تک پورا کر رہے ہیں؟ ارشاد۔ سورۃ المؤمنون میں قد افلح المؤمنون اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ مومن فلاح پا گئے، اور ان کی متعدد صفات کو بیان کر کے آگے چل کر فرمایا کہ والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ بھی فلاح پا گئے جو اپنی امانتوں کی اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے بھی جو تم نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب تم اللہ سے عہد کر لو، اور یہ جو ہمارا ایمان ہے، اسلام ہے، ایقان ہے، بیعت الاسلام جو ہوا کرتی تھی وہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ایک کانٹریکٹ، ایک عقد، ایک معاہدہ تھا، اور فرمایا کہ اسے بھی تمہیں پورا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ پختہ وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قرابت کے وہ رشتے
جن کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اللہ اور ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اربعٌ من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ جس شخص میں 4 خصلتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہوگا۔ من کانت فیہ خلۃ منہن کانت فیہ خلۃ من نفاق، جس میں نفاق کی ساری خصلتیں پائی جائیں وہ پورے کا پورا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے وہ اس درجے کا منافق ہے۔ فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، ایک میں اربعٌ کہ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور پھر فرمایا کہ اذا عاہد غدر، جب معاہدہ کرے تو دھوکہ دے، پھر فرمایا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ جھگڑا کرے تو وہ حد اعتدال سے تجاوز کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو پھر وہ خیانت کرے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو، وعدے کی خلاف ورزی کو، معاہدے میں دھوکہ دینے کو، امانت میں خیانت کرنے کو یہ نفاق کی علامتیں قرار دیا ہے، اور میں کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدے کو وفا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں یقیناً قطعاً کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا اور سوال ہوگا تم سے۔ ٹھیک، اب یہاں پر کچھ وعدے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ وعدے ہم اللہ سے کرتے ہیں، کچھ وعدے ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے کیے ہیں، کچھ وعدے ہم اپنی ریاست سے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، انسان کا انسان سے یہ دنیا چل رہی ہے اعتماد پر، تو یہاں بھی اب جو نفاق کی ایک نشانی جو فرمائی آپ نے، اس لیے آج کل کی جدید ریاستوں میں جو کانسٹیٹیوشن یا دستور یا آئین ہوتا ہے اس کو بھی ان ملتوں کا، ان قوموں کا سوشل کانٹریکٹ یا سماجی معاہدہ اور عقد کہا جاتا ہے، کہ جس کی پابندی ریاست کے حاکم پر بھی فرض ہے اور جس کی پابندی رعایا پر بھی لازم ہے۔ کیوں کہ معاہدہ اور وہ ہوتا ہے کہ یک طرفہ نہیں ہوتا، اس میں 2 فریق ہوتے ہیں اور دونوں فریق اس کی پاسداری کے پابند ہوتے ہیں۔ اور اسلامی ریاست میں تو قرآن و سنت موجود ہے، اور قرآن و سنت کے احکام پر عمل کیا جائے اور اس کی پابندی کی جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ اول منتخب ہوئے اور آپ نے پہلا خطبہ خلافت ارشاد فرمایا، حمد و صلاۃ کے بعد فرمایا کہ انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، کہ میں تم پر والی بنایا گیا ہوں اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ تم سب سے بہتر ہوں۔ فَإِنْ أَحْسَنْتُ، اگر میں ٹھیک چلوں تو تم میری مدد کرو، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں زیادہ مستقیم سے بفرض محال ہٹ جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دو۔ الصدق امانہ والکذب خیانہ، سچائی امانت ہے
اور جھوٹ خیانت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ القوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ منہ الحق انشاءاللہ، تم میں سے جو قوی ہے، جتھے والا ہے، طاقت والا ہے، دادا گیر ہے، رسہ گیر ہے، میرے نزدیک کمزور ہے تا وقت کہ میں اس سے مظلوم کا حق لے نہ لوں۔ اور وَالضَّعِیفُ فِیکُمْ قَوِیٌّ عِندِی حَتَّىٰ آتِیَہُ الْحَقَّ انشاءاللہ، اور جو تم میں سے کمزور ہے، وہ بے بس ہے، عاجز ہے، اپنا حق لینے پر قادر نہیں ہے، وہ میرے نزدیک طاقتور ہے تا وقت کہ میں ظالم سے اس کا حق چھین کر اسے لوٹا نہ دوں۔ لہذا یہ پاسداری ریاست کے نظام میں بھی لازم ہے، عدالت کے نظام میں بھی لازم ہے، خواہ وہ معیشت کا میدان ہو، خواہ وہ تعلیم کے مواقع ہوں، تو اس میں بھی سب کے لیے یکساں مسابقت کا موقع ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ طاقتور، رسوخ والا، اثر والا، سفارش والا تو لے جائے اور جو بے سہارا ہے وہ محروم رہ جائے۔ اس ظلم کی اجازت بھی اسلامی ریاست میں، قرآن و سنت میں اور دین اسلام میں نہیں ہے۔ ٹھیک، سبحان اللہ، یہ کینوس آپ نے بہت بڑا کیا اور ایک ایک بات واضح کر دی۔ انسان سے جو وعدہ کرتا ہے وہ بھی کیا اس آیت کے ذیل میں آ رہا ہے؟ بالکل، اس کی بھی پابندی کرنی ہے، اس کی بھی پابندی کی جائے گی۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یہ عموم پر محمول ہے۔ عہد اور میثاق اللہ سے ہو، رسول سے ہو، ریاست سے ہو یا فرد سے ہو، ہر ایک کی پابندی لازم ہے، لازمی ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ یہاں پر صرف ایک موضوع اور رہ گیا کہ ٹھیک ترازو سے تولو، پیمانے سے دو تو پورا دو، بھر کے دو، ڈنڈی نہیں مارو۔ بہت بڑا موضوع ہے، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بات آپ سے کروائیں گے۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 34 اور 35 پر تفصیلی گفتگو عطا فرمائی۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ابو جہل کس غزوے میں مارا گیا تھا؟ درست جواب غزوہ بدر میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ تحویل قبلہ کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں ہے؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، یا سورہ بقرہ میں، یا سورہ واقعہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922434527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے، آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر ہیں، آج کے ونر ہے محمد سفیان اور محمد طاہا، دو نام لکھے اچھا دو نام لکھے، مل کے بھجوایا انہوں نے صحیح جواب۔ کہاں یہ سے؟ فیصل آباد سے ہیں۔ فیصل آباد سے محمد سفیان صاحب اور محمد طاہا صاحب فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل ایک گفٹ ہیمپر آپ دونوں کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ کتابیں آپ لوگ آپس میں بانٹ لیجئے گا۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بحروں بر